اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل: وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء کی طرف وحی بھیجی، رسولوں کی طرف وحی بھیجی، ان سب کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہتے ہیں کہ اللہ جی آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں پڑھتا رہا کروں۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ آپ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو سب بندے پڑھتے ہیں، یہ تو عام سی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ساری زمینیں اور سارے آسمان اور جو کچھ اس میں ہے میرے سوا ساری مخلوق ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ مسلمان کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایٹم بم بنانے کے بعد ناقابل تسخیر ہو گیا ہے۔ مسلمان تو اس وقت سے ناقابل تسخیر ہے جب سے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے۔ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی بدعمالیاں اتنی زیادہ رجسٹروں پہ لکھی ہوں گی، 99 رجسٹر ہوں گے، 99، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا جہاں تک نظر جاتی ہے، اور نظر قیامت والے دن بہت دور تک جائے گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ قیامت والے دن نظر بہت تیز ہو جائے گی، وہاں تک نظر، وہاں تک اس کے رجسٹر اور سب بدعمالیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا بتاؤ میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کہے گا نہیں یا اللہ، جو لکھا ہے میں سارا ایڈمٹ کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا لیکن آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، نیکی اس کی ایک ملے گی، ایک کارڈ ہوگا، اس کارڈ پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ کارڈ بندہ دیکھ کر کہے گا یا اللہ اتنے لمبے لمبے رجسٹروں میں یہ کارڈ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا لیکن ہم ظلم نہیں کریں گے، تول کر دیکھتے ہیں۔ تو 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ایک طرف، اور وہ ایک کارڈ لا الہ الا اللہ کا ایک طرف، تو فرمایا کہ وہ جھک جائے گا اور وہ 99 رجسٹر اٹھ جائیں گے اور اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ تب ہے جب آپ لا الہ الا اللہ کو سمجھو، یہ تب ہے جب آپ اس کا مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرو اور اپنے قول اور اپنے عمل سے اس کی نفی نہ کرو۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے اللہ ایک ہے، پھر کہتا ہے اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اس کے کس بات کا اعتبار کرو گے؟ آخری والی کا۔ ایک کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کہتا ہے علی مدد کر جا، عبد القادر جیلانی تو بھی مدد کر جا، حسن حسین رضی اللہ عنہم آپ بھی مدد کر جاؤ۔ تو وہ ایاک نستعین کو دیکھیں یا تیرے ان باتوں کو دیکھیں؟ ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور سجدہ کرتا ہے غیروں کو، تیرے لا الہ الا اللہ کو دیکھیں یا اس سجدے کو دیکھیں؟
تو جو شخص لا الہ الا اللہ کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے اور مرتے دم تک اس کی قول یا عمل سے نفی نہ کرے، جتنا بھی گناہ گار ہوگا آخر کار جنت میں ضرور جائے گا۔ ابن ماجہ میں بڑی عجیب حدیث ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا کہ دین کمزور ہوتے ہوتے یہ کیفیت ہو جائے گی کہ لوگوں کو نماز روزے کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہے، اب چلے جاؤ تھر پارکر میں، ادھر ادھر دور دراز کے علاقوں میں چلے جاؤ، مسلمان ہیں ان کو نہیں پتہ نماز روزے کا۔ فرمایا پھر ایک رات آئے گی کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا ہوا ہے وہاں پڑھے پڑھے میں اس کے تمام حروف مٹ جائیں گے، خالی اور راک ہو جائیں گے۔ تو ان کے جو بڈھے بڈھے ہیں نا بزرگ، وہ کہیں گے کہ ہمارے ابے دادے لا الہ الا اللہ ایک کلمہ پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، وہ اتنا سا دین رہ جائے گا، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کچھ اور کریں گے، اور جوان تو کلمہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ بزرگ کہیں گے کہ ہمارے بزرگ یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ کو ان کا شاگرد صلہ ہے، صاد لام، صلہ کہتا ہے کہ استاد جی ان کو ان کا کلمہ فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے کیا ان کو ان کا کلمہ فائدہ دے گا؟ وہ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تنجیہم من النار، وہ کلمہ ان کو جہنم سے بچا لے گا، وہ کلمہ ان کو جہنم سے بچا لے گا۔ کلمہ درست ہے، کلمے کی نفی نہیں کی، کمزوریاں بہت ہیں، بدعمالیاں بہت ہیں، گناہ بہت ہیں، عبادتیں بہت کمزور یا نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر کلمے کی نفی نہیں کی، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے، غیر اللہ کو رب کے برابر نہیں سمجھا، تو وہ کلمہ ان کو آگ سے بچا لے گا۔ یہ معنی نہیں کہ وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے 1000 سال جہنم میں رہنا پڑے، ہو سکتا ہے 10,000 سال جہنم میں رہنا پڑے، ہو سکتا ہے اللہ ڈائریکٹ لے جائے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، جو نہیں چاہے گا سزا دے دے گا۔ لیکن جس کا کلمہ درست ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کو سمجھتا ہوا اور موت تک اس پر پہرا دیتا رہا اور اس کی نفی نہیں کی اپنے قول یا عمل سے، یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ سزا پا کر جائے، آدھی سزا پا لے، آدھی معاف ہو جائے، ساری معاف ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی پر ہے۔ مگر جس کی توحید پختہ ہے، جس نے شرک نہیں کیا، اس نے بہرحال اللہ کے پاس جنت میں ضرور جانا ہے۔ اس لیے کوشش کرو کہ اس کھڈے میں نہ گرو جو شرک کا کھڈا ہے، اور کوشش کرو کہ چھوٹے دوسرے کھڈوں میں بھی نہ گرو، کیونکہ آگ میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو کہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے، اور ایسے ہی ہم اللہ کے عرش کے نیچے جمع ہوں، اور ایسے ہی ہم اللہ کی جنتوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔